فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر رسالت کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں گزشتہ دنوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ان سبھی نے زحمتیں برداشت کیں، مشکلات کا سامنا کیا، لیکن جب ان کو زحمتوں کے سلسلے میں یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا ایک ہی جواب دیا، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ ہم نے جو کچھ زحمتیں برداشت کی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہم نے جھیلی ہیں، جتنے مصائب ہم نے برداشت کیے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے لیے کیے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کا اجر صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ پیغمبر نے اجر رسالت اپنے قرابت داروں سے محبت کی صورت میں قبول کیا، اور ایک آیت میں نے اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں اور تلاوت کی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں، جس کا میں طلبگار ہوں، اس کا بہرحال تمہیں ہی فائدہ ملنے والا ہے۔ اور اس کے بعد نتیجے کے طور پر ایک اور آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت کے سلسلے میں سوال نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ جس کا دل چاہے وہ اللہ کی راہ اختیار کر لے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت
کو تلاوت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سعادت اور بلندی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دامن سے متمسک ہونا ضروری ہے۔ اس ذیل میں کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان محترم، کل کی مجلس میں ایک لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہ تھا اطاعت اور اتباع میں فرق۔ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے وہ گفتگو ادھوری نہ رہ جائے۔ میں آج بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں اتباع اور اطاعت میں فرق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ عزیزان محترم، یہاں ایک لفظ جو استعمال ہوا خدا بند کریم کے لیے، وہ ہے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ لفظ فاتبعونی کی جگہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، جس سے یہ وضاحت ہوتی کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ جملہ تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ فقرہ یوں نہیں ہے، آیت یوں نہیں ہے۔ آیت کے جملے یہ ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو واقعاً، اے رسول کہہ دیجئے کہ واقعاً اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ تو عزیزان محترم، یہاں محبت کی بات نہیں آئی، جبکہ اللہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، اور رسول اللہ کے لیے ارشاد ہو رہا کہ فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، اور اتباع کا تعلق کردار سے اور اعمال سے ہے۔ محبت اگر وہاں پر لفظ رسول اللہ کے لیے بھی محبت ہی کا استعمال ہوتا، اتباع کا استعمال نہ ہوتا، تو یقینی طور پر کوئی بھی شخص یہ کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کا سے بھی محبت کر لی اور رسول سے بھی محبت کر لی۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح مجھے اللہ اور رسول دونوں سے محبت حاصل ہو گئی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جس کے دل میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں آپ علم نہیں رکھتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لہذا ضرورت تھی اس بات کی کہ اگر تم محبت واقعاً اللہ سے کرتے ہو تو پھر رسول کے نقش قدم کو اپناؤ۔ جب تم رسول کے نقش قدم کو اپنا لو گے تو یقینی طور پر تمہیں محبت خدا بھی حاصل ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
ایک بات اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی پیروی ہم کیوں کرتے، اللہ کا اتباع ہم کیوں کرتے، وہ ہے واجب۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ ممکن واجب کی پیروی کرے اور حادث قدیم کی پیروی کرے اور محتاج غنی کی پیروی کرے؟ عزیزان محترم، ممکن واجب کی پیروی نہیں کر سکتا، ممکن واجب کی پیروی نہیں کر سکتا، حادث قدیم کی پیروی نہیں کر سکتا، محتاج غنی کی پیروی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ زندگی میں کسی انسان کے نقش قدم سامنے ہوں، تاکہ ان نقش قدم کو دیکھ کر ہم اب اس کے نقش قدم پر چل کر زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اتباع اور اطاعت، جس کے سلسلے میں نے کل بات مکمل نہیں کی تھی، وہ اور مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اطاعت کا تعلق ہے اقوال سے، اطاعت کا تعلق قول سے ہے، کسی کی بات مان لینا۔ اور اتباع یعنی اعمال میں بجا لانا، کر کے دکھانا۔ اطاعت یعنی صرف بات مان لینا، اتباع افعال کا انجام دینا۔ تو عزیزان گرامی، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ اطاعت اللہ کی نہیں کر سکتے آپ اس عنوان سے، رسول کی یعنی اتباع کر کے ہی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ تو عزیزان محترم، خلاصہ بحث یہ ہے کہ اتباع اعمال میں اور کردار کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اطاعت صرف اور صرف اقوال کی ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اپنی بحث سے متصل ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ محبت اظہار چاہتی ہے، بغیر اظہار کے محبت کے دعوے دار آپ نہیں ہو سکتے۔ اور اظہار کیسے ہوگا؟ اس میں مطابعت ہو، اتباع ہو، مطابقت ہو اور مماثلت ہو۔ عزیزان محترم، ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ ایسے قوم میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یا ایسے خاندان میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس کی گھٹی میں محبت اہل بیت پلائی جاتی ہے۔ بچپن سے ہی ہماری والدہ گرامی نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس وقت بھی ان کی زبان پر یا علی مدد کے جملے تھے۔ ہمیں جس وقت ہماری مادر گرامی دودھ پلا رہی تھیں اس وقت حسین حسین کی صدائیں ہمارے کان میں آتی تھیں۔ تو اس عنوان سے غم حسین، محبت اہل بیت ہمیں وراثت میں حاصل ہوئی ہے۔ میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں
کیونکہ محبت کا تعلق، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ارتباط سے ہے، تعلق پیدا کرنے سے ہے، آنے جانے سے ہے، بار بار ملاقات سے ہے، اور ذکر کرتے اور سنتے رہنے سے ہے۔ بچے بچپن میں ماں باپ کی انگلی پکڑ کر جس مقام پر جاتے ہیں، جن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو وہ زندگی کے آخری ایام تک بھی بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل میں ایک خاص قسم کا لگاؤ، ایک خاص قسم کی محبت رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ورثے میں اہل بیت سے محبت ملی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بھی طریقہ زندگی یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ عوام الناس ان سے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے ارتباط رکھیں۔ یہ مجلسوں میں جو روایتیں بیان ہوتی ہیں کہ حسین پر رونا چند آنسو بہانے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ ان کے در سے وابستہ ہوں، آپ ان کے در پر بار بار حاضری دیں۔ ان کا مقصد یہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بار میں خدمت امام رضا علیہ السلام میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے دیکھا کہ امام کا چہرہ بہت غمناک تھا، امام بہت غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے ریان، حسین، میرے جد حسین پر رونا، ان پر جتنے تم آنسو بہاؤ گے اتنے ہی تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اے ریان، حسین کے غم میں آہ بھرنا ایک ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اے ریان، جس نے حسین پر ایک آہ بھری اس پر جنت واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، صرف چند آنسو بہانے سے، ایک بار آہ بھرنے سے ہم کو نجات حاصل ہو رہی ہے۔ یہ نجات کا حاصل ہونا اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ یہ سستا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی صورت میں عوام الناس عام طور پر اور خاص طور پر مسلمان ان کے در سے وابستہ ہو جائیں۔ جب ان کے در سے وابستہ ہوں گے تو یقینی طور پر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور جب دلوں میں محبت راسخ ہو جائے گی تو پھر وہ ہر اعتبار سے ان کو نمونہ عمل قرار دے کر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب سماج کا ایک بڑا طبقہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نقش قدم کو مشعل راہ قرار دے لے گا تو یقینی طور پر دنیا میں جو یہ پریشانیاں ہیں، سماج میں جو یہ غلاظتیں ہیں، معاشرے میں جو یہ گندگیاں ہیں، دور ہو جائیں گی، اور اس طرح ایک اسلامی معاشرہ،
ایک انسانی معاشرہ معرض وجود میں آ جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مسلسل یہ عمل رہا کہ لوگ ان کے در سے وابستہ ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو، اور جب محبت پیدا ہوگی تو یقینی طور پر وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیا اہتمام ہے عزاداری کا! مرثیہ پڑھنے والا، مرثیہ نگار امام کی خدمت میں آتا ہے، امام اس سے اپنے جد کا مرثیہ پڑھنے کی فرمائش کرتے ہیں، باقاعدہ مجلس آراستہ کی جاتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کی مجلس عزا ہے، جس میں مرثیہ گو فرزند رسول کے سلسلے میں مرثیہ پڑھتا ہے۔ مستورات بھی موجود ہیں، باقاعدہ پردے کا انتظام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مرثیہ پڑھتے وقت، شاعر سے فرماتے ہیں امام، مرثیہ گو سے کہتے ہیں کہ میرے جد کے مصائب پڑھنے میں کسی بھی طرح شرم سے کام مت لو، اور اے دیبل، تم کھل کر فرزند رسول کے مصائب پڑھو، یہاں تک کہ صدائے گریہ بلند ہو جاتی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لوگ در اہل بیت سے وابستہ ہوں، اور جب در اہل بیت سے وابستہ ہوں گے تو محبت کا ہونا دل میں اہل بیت کے تئیں لا محالہ ہوگا۔ بس ارباب عزا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مجلسیں جو برپا ہر سال ہوتی ہیں، یہ ایام عزا ہمارے لیے انتہائی غنیمت ہیں، ہمارے لحاظ سے انتہائی قیمتی ہیں۔ ان سے کما حقہ استفادہ کرنا ہر محب اہل بیت کا فریضہ ہے۔ ارباب عزا، محرم کی 7 تاریخ قاسم بن حسن سے مخصوص ہے۔ جناب قاسم کربلا کے میدان میں 13 برس کا سن ہے۔ امام حسن کے 3 فرزند کربلا کے میدان میں کم از کم ہیں۔ ایک حسن مثنیٰ، جن سے نسل حسنی آج تک باقی ہے، دوسرے فرزند جناب قاسم، اور تیسرے عبداللہ ابن حسن۔ عبداللہ ابن حسن فرزند رسول کے ہاتھوں پر اس وقت شہید ہوئے جس وقت حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ اس 10-11 برس کے بچے کو حسین نے خیموں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔
حسین ابن علی کی رخصت کے بعد یہی وہ بچہ تھا جو مسلسل خیام حسینی میں پیرا دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس بچے نے دیکھا کہ ایک شقی بڑھ کر فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ بے تابانہ حسین ابن علی کے خیام سے نکلا اور یہ جملے اس کے زبان پر جاری تھے کہ اے شقی، تم میری زندگی میں میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ بچہ امام مظلوم کے تک پہنچا۔ امام نے اشارے سے بچے کو واپس کرنا بھی چاہا، جناب زینب نے اس بچے کو روکنا چاہا، لیکن وہ بچہ کسی بھی صورت میں نہیں مانا، یہاں تک کہ امام مظلوم تک پہنچا۔ ایک شقی نے بڑھ کر امام پر وار کرنے کی کوشش کی، اس بچے نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا، اللہ اللہ اس کے ہاتھ قطع ہوئے، اور اس کے بعد وہ بچہ فرزند رسول کی گود میں شہید ہو گیا۔ یہ ہے عبداللہ ابن حسن، اور جناب حسن مثنیٰ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ اس نے جہاد لیا، زخم بھی کھائے، لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی تھی، باقی رہنا تھا، نسل حسنی کو آگے بڑھنا تھا، لہذا شہید نہیں ہوئے۔ اور 11 محرم کو جب عمر ابن سعد نے لاشوں کو جمع کیا تو ان کی نبض چل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے سر کو قلم کر دے، لیکن کوئی ان کے ننیحال کا رشتہ دار تھا، اس نے بڑھ کر عمر ابن سعد سے اس عمل کرنے کو منع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ حسن مثنیٰ کو کوفہ لے گیا، اور وہاں علاج و معالجے کے بعد حسن مثنیٰ مدینہ واپس آ گئے، اور 35 سال کے سن میں عین جوانی میں انہیں زہر دیا گیا۔ بہرحال کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن زہر دغا سے شہادت انہوں نے حاصل کی۔ ارباب اعضاء، تیسرے فرزند جناب قاسم، جن کے شہادت سے آج کی تاریخ مخصوص ہے۔ قاسم اس قدر شہادت کے شیدائی ہیں، اس قدر حسین ابن علی پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت حسین شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو خبر شہادت دے رہے ہیں، اس وقت ساتھیوں کے مجمع میں ایک بچہ بار بار کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چچا، فہرست شہداء میں کیا میرا بھی نام ہے؟ امام بچے کو اشارے سے بٹھا دیتے ہیں۔ جب پھر امام کسی اور کا نام پکارتے ہیں کہ اے زہیر، کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے، اے بریر، کل تمہیں بھی شہادت ملنے والی ہے، وہ بچہ بار بار اٹھتا ہے، اور ایک بار امام اس بچے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یا بنیا کیف الموت عندک، اے بیٹا، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ بھئی یہ سننا تھا۔ قاسم جو جواب دیتے ہیں
وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ یا عمی الموت احلی من العسل، اے چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، کل تم ہی شہید نہیں ہوگے بلکہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ اپنی شہادت پر مسکرانے والا قاسم اچانک بہت متعجب ہو گئے اور فرزند رسول سے اپنے چچا سے یہ پوچھنے لگے کہ اے چچا، کیا یہ ملائین خیموں میں گھس آئیں گے؟ بھئی سننا تھا۔ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، تمہارا بھائی جو 6 مہینے کا ہے میرے ہاتھوں پر قتل کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، 10 محرم آئی، بازار موت گرم ہوا، حسین کا ہر ساتھی اذن جہاد لیتا ہے، میدان کی طرف بڑھتا ہے۔ جب بھی کوئی ساتھی اذن جہاد لینے کے لیے خدمت امام میں آتا ہے، قاسم ہاتھ جوڑ کے اپنے چچا کی خدمت میں آتے ہیں کہ چچا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ رات حسین ابن علی نے قاسم کو خبر شہادت دے دی تھی، لیکن اب عاشور کے دن فرزند رسول کہتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ قاسم ایک مرتبہ بہت غمگین ہو کر، مایوس ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور اس فکر میں لگ گئے کہ کس طرح چچا اذن دینے پر راضی ہوتے ہیں۔ اسی اثناء میں ماں کا گزر ہوا۔ جب بچے کو اس حال میں دیکھا تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا قاسم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس وقت تمہارا چچا نرغہ عادا میں گرا ہوا ہے، تمہیں اپنی جان چچا پر قربان کرنی چاہیے۔ قاسم کہتے ہیں کہ مادر گرامی، میں مسلسل چچا سے اذن مانگ رہا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دیتے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مادر قاسم نے قاسم سے کہا کہ بیٹا، تمہارے والد گرامی جس وقت دنیا سے گزر رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا قاسم، جس وقت تم پر بہت سخت وقت پڑے اس وقت اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، یہ تعویذ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ سننا تھا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، عزاداران حسین، وہ تعویذ کیا پورا ایک سفارش نامہ تھا جو قاسم کے حق میں حسن ابن علی کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب تمہارا شفیق چچا نرغہ عادا میں گرا ہوا ہوگا، اس وقت ہم نہ ہوں گے تو ہم تم سے یہ امید کرتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے جان قربان چچا پر کر دینا۔ اللہ اللہ، یہ سفارش نامہ لے کر قاسم چلے، ایک مرتبہ چچا کی خدمت میں پہنچے۔ چچا نے پوری تحریر اپنے بھائی کی پڑھی۔ حسین کو حسن کا زمانہ یاد آ گیا۔ بہت دیر تک چچا و بھتیجے گریا کرتے رہے۔ حسین نے اجازت دی، قاسم میدان کی طرف بڑھے۔ ایک تاریخ کہتی ہے، مورخ کہتا ہے کہ حسین ابن علی کی طرف سے ایک بچہ نمودار ہوا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ فوج میں قاسم داخل ہوئے، مصروف جہاد ہوئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اپنے چچا کو پکارا، یا عماہ ادرکنی، اے چچا خبر لیجئے۔ بس عزیزان محترم، حسین نے ایک مرتبہ تیز حملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین
حسین قاتل قاسم پر مثل عقاب کے جھپٹے، جس طرح عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اس ملعون نے ایک مرتبہ مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ حسین چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے قاتل قاسم کو سزا دے دیں، اور ساتھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے کہ قاتل قاسم حسین کے حوالے نہ ہو۔ اس درمیان ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کی لاش پامال ہونا شروع ہوئی۔ جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے جسم پر لگتی تھی، بے اختیار آواز دیتے تھے، یا عمّا ہوا دیکھنی، اے چچا خبر لیجئے۔ افسوس، حسین جس وقت قاسم کی لاش پر پہنچے، قاسم کی روح جسم سے مفارقت کر گئی تھی۔ حسین دو زانو ہو کر بھتیجے کی لاش پر بیٹھے اور یہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ بیٹا قاسم، تیرے چچا پر یہ بات بہت شاق ہے کہ تو اپنے چچا کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکے۔